السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 12 کا اور سورہ ہود کی یعنی آج کے لیسن کا، سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الہ طرف، قومہ اس کی قوم کے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر کھلم کھلا، مبین ڈرانے والا ہوں۔ یعنی ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا۔ اپنی قوم کی طرف کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی نفسیات، حالات، خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اور جس شخص کو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو اسے اپنے مخاطبین کے ماحول اور نفسیات کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اللہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر، اللہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ ہی کی، انی بے شک میں، اخاف خا و فا میں ڈرتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم علیم دردناک دن سے، مراد قیامت کا دن۔ اب یہاں پہ پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کا پیغام ہے۔ جس طرح سورہ ہود کی دوسری آیت میں بھی ہے کہ تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا، کیونکہ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی تو میں تمہارے بارے میں یوم علیم، مراد قیامت کے دن کے بارے میں ڈرتا ہوں، تمہارے کس وجہ سے؟ نہ ماننے کی وجہ سے۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ فقالا تو کہا، الملأ کس نے؟ سرداروں نے، میم لام حمزہ، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما نراک نہیں ہم دیکھتے آپ کو، الا مگر، بشرن ایک انسان، یعنی ان کا کیا دعویٰ تھا کہ بشر نبی کیسے ہو گیا، مثلنا اپنے جیسا، وما اور نہیں، نراک ہم دیکھتے آپ کو، اتبعک کیا پیروی کرتے ہیں تمہاری، کہ پیروی کرتے ہیں تمہاری، یعنی جو گھٹیا لوگ تھے وہ کہتے تھے انہوں نے پیروی کر لی ہے، الا الذین مگر وہ لوگ جو ہم وہ، اراذلنا را ذا لام حقیر ذلیل ہیں ہم میں، بادیا با دال حمزہ بظاہر، الرأی را حمزہ یا دیکھنے میں، یعنی اراذل سے کیا مراد ہے؟ حقیر ذلیل۔ وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من سے، فضل کوئی فضل، کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم ظنون ہم سمجھتے ہیں تم کو، کاذبین جھوٹے۔
یعنی وہ کیا جھوٹ کرتے تھے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی پیش کی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لانا، بس اسی طرح کی ان کی کیا تھی، حرکات ہوتی تھیں۔ اور ساتھ میں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا جو اعتراض تھا نا، ان کے جو قوم کے سردار کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، یہ ان کا پہلا اعتراض تھا کہ بشر جو انسان، یعنی ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ بشریت اور نبوت کے امتزاج پر حیران تھے وہ کہ ہماری قوم کے تو کم تر درجے کے لوگوں نے تم کو قبول کر لیا، حالانکہ بڑے مرتبے والوں کو تو فالوورز ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یاد رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر دین پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کے پاس بڑا مضبوط سہارا کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہی آپ کو سنبھال لیتا ہے اور بھٹکنے اور ٹوٹنے کبھی نہیں دیتا۔ چلیں جی، آیت نمبر 25 سے 27 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے۔ لفظی ترجمے کو جب آپ پا لیں گے، سن لیں گے، سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے فہم کو بھی آپ کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اپنے آپ کو بھی اس صف میں شامل کرتے ہوئے 7 اوروں کو بھی شامل کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔